बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मदीना के लोग भी उन्हें बुरी नज़रों से देखने लगे। इस दौरान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने तमाम गवर्नरों को तलब फरमाया और इनसे फितना बर्पा करने का इरादा रखने वालों के बारे में मशवरा तलब किया। उन्होंने यही मशवरा दिया कि ऐसे तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन आपने यही कहा, मैं समझता हूँ इन लोगों को सीधे रास्ते पर लाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और वो तरीक़ा नरमी के सिवा कुछ भी नहीं। मैं मरते दम तक अपने तरीक़े से नहीं हटूँगा। मशवरे के दूसरे रोज़ जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रुखसत लेने के लिए आए तो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे हमरा शाम चलें। वहाँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ऐसे जाननिसार मिलेंगे जो इससे पहले आपकी नज़र से ना गुज़रे होंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह सुनकर फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत किसी सूरत तर्क नहीं कर सकता, चाहे मुझे अपनी गर्दन ही क्यों ना कटानी पड़े। ये सुनकर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, अच्छा तो फिर मैं वहाँ से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिफाजत के लिए ऐसा गिरोह भेज देता हूँ जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हर तरह खबर गिरी करेगा। इसका जवाब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में हर तरह महफूज हूँ और मैं यहाँ के मुहाजिरीन और इंसार पर इन्हसार करूँगा। इस पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी बड़ी मुसीबत में घिर जाएंगे या हलाक कर दिए जाएंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला मेरा हामी और मददगार है। ये सुनकर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रुखसत हो गए। इसके बाद फसादियों ने तय किया कि मदीना चल कर देखा जाए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा जाए कि उन्हें अवाम की ख्वाहिशात की इतलात हो गई होंगी। उन्होंने इस सिलसिले में क्या किया? चुनाचा आपस में फ़ैसला करने के बाद ये लोग मदीना पहुँचे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बातचीत के लिए उनके पास दो आदमी मखज़ूमी और अज़हरी भेजे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों को हदायत की, जाकर देखो ये लोग किस इरादे से आए हैं और क्या चाहते हैं, फिर मुझे इतला देना। ये दोनों उन लोगों से जाकर मिले और उनसे पूछा, तुम लोग किस इरादे से आए हो? उन्होंने बताया कि उनके इरादे क्या हैं। इस पर मखज़ूमी और अज़हरी ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ अहले मदीना में से भी कुछ लोग हैं? हाँ, सिर्फ 3 आदमी हमारे साथ हैं। तुम अपने इरादों को पूरा करने के लिए क्या तरीक़ा अख्तियार करोगे? उन्होंने कहा, हम पहले अमीरुल मोमिनीन को लोगों की ख्वाहिशात बताएंगे, फिर यहाँ से रुखसत होकर लोगों को बताएंगे कि उनकी ख्वाहिशात मानने से इनकार कर दिया गया है। फिर हम हाजियों के रूप में अपने घरों से मदीने की तरफ आएंगे और उस्मान का घेराव कर लेंगे, और अगर ज़रूरत हुई तो उन्हें कत्ल करने से भी नहीं रुकेंगे। जब ये दोनों आदमी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और उनके इरादों के बारे में आपको बताया, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हंसे और फरमाया, अल्लाह ताला उन्हें नेकी दे लेकिन फितना और फसाद ना दे। फिर फरमाया, मगर अमार को क्या हुआ कि अब्बास बिन उतबा की तरह मुझे इल्ज़ाम देता है?
پھر یہ ابن ابی بکر کو کیا ہوا؟ وہ کن حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اور یہ ابن سارح کو کیا ہوا جو فساد سے دامن بچائے ہوئے بھی فسادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اس گفتگو کے بعد آپ نے اہل مصر اور اہل کوفہ کو طلب فرمایا۔ جمعے کی اذان کے بعد منبر کے قریب آ کر آپ کے آس پاس یہ لوگ بیٹھ گئے۔ صحابہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہ ان لوگوں کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر بیٹھنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کے بعد ان حالات کا ذکر فرمایا جن میں وہ گر گئے تھے، اور ان لوگوں کے ارادوں سے باخبر کیا۔ حاضرین میں سے 2 شخص اٹھ کھڑے ہوئے اور ان فسادیوں کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا۔ مدینے کے دوسرے لوگوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی، جو شخص اپنے یا کسی دوسرے شخص کے ذاتی فائدے کے لیے لوگوں کے سامنے امامت کا دعویٰ کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول پیش کیا گیا، کسی کی امارت تم پر جائز نہیں سوائے اس شخص کے جسے تم سب سے اتفاق کر کے امیر کی حیثیت سے چنا ہو۔ اس پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بولے، بہرحال ہم انہیں معاف کرتے ہیں اور ان کے جائز حقوق پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ نے مذہبی مسائل کی آڑ لے کر کہا، آپ نے حج کے دوران قصر کی جگہ پوری نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اس جگہ کے قریب ہی میرے اہل و عیال رہتے ہیں، لہذا میرا وہاں گھر ہوا، اس لیے میں نے پوری نماز ادا کی۔ یہ سن کر اعتراض کرنے والے کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، آپ نے ہمارا حصہ بھی ہم سے لے لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیا جو میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھا، البتہ مدینہ والوں کا واجبی حق انہیں ضرور دلایا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے عاملوں میں سے کسی کو ایک دانہ بھی زائد نہیں لینے دیا۔ ہاں، اہل مدینہ کے لیے جو صدقات تم اپنی مرضی سے بھیجتے ہو، چاہو تو تم ان میں کمی کر سکتے ہو۔ رہا میرے پاس دولت کا سوال، تو اسلام لانے سے پہلے مجھ سے زیادہ مال و دولت، اونٹ، بھیڑ، بکریاں کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن اب میرے پاس 2 اونٹوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ 2 اونٹ بھی میں نے حج کی ادائیگی کے لیے رکھ لیے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر انہوں نے کہا، ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں، اچھا یہ بتائیں آپ نے قرآن پاک کے مختلف نسخوں کو جمع کر کے صرف ایک نسخہ کیوں رہنے دیا؟ ان نسخوں کو آگ کیوں لگوائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بولے، قرآن پاک ذات واحد کی طرف سے نازل ہوا تو اس کا نسخہ بھی ایک کیوں نہ ہو؟ اس میں کوئی اختلاف کیوں ہو؟ آپ کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا، چلیں یہ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے کچھ خاص لوگوں کو ناجائز رعایت کیوں دی ہے؟ مثال کے طور پر انہوں نے ایک آدمی کا حوالہ بھی دیا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رعایت دی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کردہ غلاموں سے کام لینے کی اجازت کیوں دی؟ آپ نے جواب دیا، یہ بات ان سے پوچھو جنہوں نے کام لیا، جنہوں نے اپنی مرضی سے کام کیا۔ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اسی حد تک، لیکن یہ بھی بہت پہلے کی بات ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے
کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی آزادی کے بعد کام نہیں لیا؟ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بھی تسلیم کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگوں کو ان کاموں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہو جو انہوں نے کیے بھی نہیں۔ تم نے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اعتراض کیا کہ میں نے انہیں مصر کا گورنر کیوں مقرر کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان کا حق دیا ہے، اور مال غنیمت کا جو 5واں حصہ انہیں دیا گیا وہ ان کا حق تھا۔ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا تھا؟ اس کے علاوہ انہیں جو کچھ بھی دیا گیا، اگر اس سلسلے میں کسی طرف سے اعتراض ہوا تو ان سے واپس بھی لے لیا گیا تاکہ فساد نہ ہو، حالانکہ وہ ان کا حق تھا۔ کہو کیا ایسا نہیں ہوا؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور انہیں تحفے تحائف اور عطیات بھی دیتا ہوں، لیکن میں جو کچھ دیتا ہوں اپنے مال میں سے دیتا ہوں، اور پھر انہیں دوسروں کا حق ادا کرنے کی ہدایت بھی کرتا ہوں، بلکہ اس کا انہیں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے زیادہ عطیات دیے تو صرف اس لیے کہ میں مسلمانوں کی بھلائی چاہتا تھا، اور اے اہل مصر، میں نے تم سے مال غنیمت میں سے 5ویں حصے کے سوا کیا لیا؟ تم ہی بتا دو، بتاؤ میرے سوا اہل مصر کو اتنے انعام اور اکرام کس نے دیے؟ میں بیت المال کا ایک پیسہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں نہ کسی کو کرنے دیتا ہوں، میں اگر کھاتا ہوں تو صرف اپنا مال کھاتا ہوں۔ یہ تمام گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا، آپ نے فتح کیے ہوئے علاقوں میں سے کچھ زمینیں صرف فتح کرنے والوں کو دیں، حالانکہ ان پر مہاجرین اور انصار کا حق بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، جو فاتحین اپنی فتح کی ہوئی زمینوں میں رہنے لگے وہ انہیں دے دی گئیں کہ یہ ان کا حق تھا، لیکن جو لوگ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ آئے وہ اپنا حق لے آئے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ان کا نصیب تھا۔ کہو میرے ہاتھ میں کیا تھا یا کیا آیا؟ یہ بات چیت ختم ہوئی تو انہوں نے مدینہ سے جانے کی اجازت مانگی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔